ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر ملک کو چلانا چاہتے ہیں, اکنامک پالیسیز کو چلانا چاہتے ہیں, اور یہ سلسلہ اب سے نہیں شروع ہوا. آپ دیکھ لیجئے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہے, انہوں نے جس طریقے سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے, آخر میں وہی کچھ کرنا پڑا جو اس وقت آئی ایم ایف نے پاکستان کو کہا. پھر یہی تھوڑی سی چیزیں بہتر ہوئیں جب حفیظ شیخ وزیر خزانہ بنے, کیونکہ ان کو ایک آئی ایم ایف کا بیک گراؤنڈ تھا, ورلڈ بینک کا ان کا بیک گراؤنڈ تھا. تو اس کانٹیکس میں ان کو چیزوں کی سمجھ تھی کہ کہاں پہ چیزیں جا رہی ہیں, انہوں نے چیزوں کو سٹیبلائز کیا. پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا, شوکت ترین آ گئے. شوکت ترین کا بھی ہم وہ کہتے تھے کہ سلطان رئیس سٹائل ہے, میں دیکھ لوں گا, میں کر لوں گا, یہ کون ہوتے ہیں, میں دیکھ لوں گا, اکانومی کی گروتھ میتری لے کے جاؤں. اسحاق ڈار صاحب جب انٹر ہوتے ہیں سین میں, تو ان کی جو پہلے 2-3 ان کی دنوں میں جو سٹیٹمنٹس آئیں وہ اتنے ہاسٹائل تھیں ٹورڈز دی آئی ایم ایف. تو مجھے وہیں پہ اندازہ ہو گیا کہ اب ایک پاکستان پٹری سے اتر چکا ہے اور حکومت اب آئی ایم ایف کے پروگرام کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی. تو یہ جو صورتحال بنی اس بیک گراؤنڈ کے اندر, جو پاکستان کے نقصان ہو گیا, پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا, صرف $1 کی ناظرین جو قیمت ہے وہی اوپر نہیں گئی. پاکستان کی عزت کو بھی 4 ماہ داؤ پر لگایا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ملک جاتے تھے, قرضہ مانگتے تھے, 3 دفعہ یو اے ای گئے, سعودی عرب گئے, چائنا کی ہم لوگوں نے منتیں کی, لیکن کہیں سے بھی قرضہ نہیں ملا. آگے سے پاکستان کو یہی کہا گیا کہ آپ اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو درست کریں اور آئی ایم ایف میں واپس جائے. اس کے ساتھ ہی صرف عزت ہی داؤ پر نہیں لگی. جو غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تھے جب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو $7.8 ارب تھے. اب وہ جو ذخائر ہیں وہ تقریباً $3.1 ارب تک گر چکے ہیں. نہ صرف یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایکسپورٹس کا بے تحاشا نقصان ہوا, آپ کی جو اوور آل جو مارکیٹ کے اندر جو اہم جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, قلت ہوئی ان کی کچھ چیزوں کی. آپ نے ادویات کی صورتحال دیکھ لی, کچھ فیکٹریاں بند ہوئیں, بے روزگاری ملک کے اندر بڑی. تو یہ وہ قیمت تھی انا کی جو پاکستان نے پے کی. لیکن بدقسمتی سے آج بھی اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آج بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ میں ٹھیک تھا وہ غلط تھا.